السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحسانہ و شکر له ولا توفیقہ و امتنانی واشهد لا الہ الا اللہ وحدہ تعظیم لسانی واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ داعی رضوانی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان فانہ عدو للانسان رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم انی اسألک بکل اسم ولک سمیت به نفسک او انزلته في كتابك او علمته احد من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب غمي وهمي۔ آج ہم اپنے جو ٹاپک ہے روح کو اس کو آگے لے کر چلتے ہیں اور اس کو پایہ تکمیل تک بھی پہنچاتے ہیں۔ کچھ باتیں جو ہے نا قرآنک ورژن کے ساتھ جو کہ منسوب ہیں وہ میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جب اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ یا قبر کے اندر دو ہی حالتیں ہیں نا، یا انسان بڑے ہی سکون سے لیٹا ہوا ہے یا انسان عذاب کے اندر ہے، اب تیسری حالت میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یا سکون میں ہے یا عذاب میں ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اب عذاب ہے تو مردہ جسم کو کیسے عذاب ہوگا؟ روح زندگی ہے، روح نہیں مرتی، روح کو نکال لیا جاتا ہے۔ اچھا، اس روح کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسم کے ساتھ ایک تعلق جوڑتے ہیں کہ جسم کو وہ عذاب پہنچتا ہے، اس کا اس کو احساس ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اگر یہ نہ ہو وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تو کہتے ہیں وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، تیرا رب کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ یہ ہمارے کتنے ہی ہندو ہیں، مشرک ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ ساڑ کے سوا کر دیتے ہیں۔ اب جب یہ سوا کر دیتے ہیں، راکھ ہو جاتی ہے وہ جسم، تو اس کا وجود ہی نہیں ہے، تو اس جسم کو پھر عذاب کس طرح ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس ہندو کی روح کو پھر عذاب کس طرح پہنچتا ہے؟ یہ ایک سوچنے والی بات ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ کہ وہ ہندو کا جسم جو ہے نا وہ جل گیا اور وہ جو ہے نا اس کے ذرے ذرے ہو گیا، اس کو بکھیر دیا گیا، ہوا میں بکھیر دیا گیا اور پانی میں بہا دیا گیا، تو اس کو عذاب کیسے ہوگا؟ تو بیسیکلی اس کا جسد کا تعلق جسم کے ساتھ، اور اگر وہ جسم نہیں ہے تو اکیلے روح کو عذاب، تو اس کو بیسیکلی اس بندے کو عذاب ہوتا ہے۔ دلیل کیا ہے اس کے اندر؟ دلیل آپ کو میں ایک عقلی دلیل بھی دیتا ہوں اور قرآنک ورژن سے بھی دلیل دیتا ہوں۔ بنی اسرائیل میں نا ایک شخص تھا تو مر گیا، تو اس نے کہا کہ جب میں مر جاؤں نا تو پھر میرے جو ہے نا جسم کو راکھ کر دینا اور آدھی کو سمندر میں بہا دینا، اور آدھی کو آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی اولاد سے کہا کہ اس کو ہوا میں بکھیر دینا ہے جب آندھی آئے تیز۔ تو انہوں نے اسی طرح کیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذرات کو حکم دیا، وہ ذرات آپس میں مل کے دوبارہ وہ جسد بن گیا۔ اللہ کے لیے کوئی کام بھی ٹھیک ہے نا مشکل نہیں ہے، اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس نے اپنے جو ہے نا اپنے تئیں یہ سوچا تھا کہ میں نے تو گناہ بہت زیادہ کیے ہیں، تو میری بخشش کیسے ہوگی؟ تو مجھے بڑا عذاب ہوگا۔ تو اپنے اس نے ایک مکر کیا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذرات کو حکم دیا، واپس میں مل کر ایک جسد بن گیا اور اللہ کے سامنے اس کو کھڑا اور پیش ہونا پڑا۔ اب دوسری بات دیکھیں، فرعون جو ہے وہ کہاں پہ ہے؟ وہ مصر میں، احرام مصر میں اس کی ممی ہے۔ اب آپ اپنے سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں، آپ فیس بک پہ چلے جائیں، یوٹیوب پہ چلے جائیں، آپ کو جو ہے نا اس کی پوری جو باڈی جو ہے نا وہاں پہ کس طرح اس کو محفوظ کیا ہوا ہے۔ بیسیکلی یہ محفوظ انہوں نے نہیں کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ہوا ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے نشانی عبرت بنایا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ تھا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو غرق کیا سمندر کے اندر، ٹھیک ہے، اور ڈبکیاں لینے لگا، مرنے لگا، ٹھیک ہے نا، تو آپ کو معلوم ہے تو اس وقت وہ ایمان لے کے آ چکا تھا، ٹھیک ہے نا؟ اس وقت جب وہ اس پہ وہ موت کا غرغرہ طاری ہوا نا، تو اس وقت وہ اسلام لے کے آیا۔ جب موت کا غرغرہ طاری ہو جائے تو پھر توبہ قبول نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا؟ جب موت کا غرغرہ طاری ہو جائے تو پھر جو ہے نا توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید پارہ 11 پارے میں فرماتے ہیں کہ جب اس کو غرغرہ آیا نا موت کا، تو وہ کہتا ہے کیا کہتا ہے؟ آمنتو انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں ایمان لے کے آیا، آمنتو،
نہیں ہے کوئی الہ، اس کو پہلے بھی پتا تھا، جب وہ زندہ تھا اس وقت اس کو پتا تھا موسیٰ علیہ السلام سچے رسول ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ انا ربکم، اس کی انا تھی جو اس کو کہتے، جو اس کے اندر سے جو انا تھی اس کی، جو اس کے اوپر جو ہے نا وہ جو ہے نا اکڑا ہوا تھا، اور کہتا تھا انا، اس کی انا کو اس نے انا ربکم الاعلی میں کنورٹ کیا. یہ انا ہی تھی اس کی جو اس نے اس کو رب بنا دیا، ٹھیک ہے نا، اپنے آپ کو رب بنا دیا. اور بنی اسرائیل اور اپنے جو جتنے بھی لوگ تھے اس کو کہتا تھا کہ میں ہی رب ہوں، یہ مصر کی نہریں ہیں، کیا میں اس کا مالک نہیں ہوں؟ ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا. اور یہ مصر کے اوپر بادشاہت کون کرتا ہے؟ ٹھیک. اب اس کو جب موت کا غرغرہ طاری ہوا تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں تو ایمان رکھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں الانا وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب تو ایمان لے کے آتا ہے، اس سے پہلے تو فساد تو نے برپا کیا ہوا تھا، تو جتنا بڑا فسادی تو تھا، تیری مثل کوئی دوسرا نہیں تھا، اب تیری توبہ قبول نہیں ہوگی. اور پھر اللہ نے کہا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدْنِكَ، ٹھیک ہے، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ مِنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ. اللہ نے فرمایا کہ دیکھ تیرے جسم کو آج ہم بچائیں گے، غرق کرنے کے بعد اس کو دوبارہ جو ہے نا ساحل پہ کون سی ذات لے کے آئی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لے کے آئے. اللہ نے محفوظ کیا، اللہ نے کہا تھا الیوم ننجیک ببدنک، آج کے دن تیرے جسم کو ہم محفوظ کریں گے، قیامت تک محفوظ رکھیں گے، نشان عبرت بنائیں گے. بہت سے لوگ ہماری ان آیات کو، ٹھیک ہے، ان نشانیوں کو وہ دیکھ کر نظر انداز کرتے ہیں، اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتے. اب وہ فرعون کی جو ہے نا وہ ممی وہاں پہ پڑی ہوئی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مومن کے اندر فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا عَلَى فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ. یہ فرعون اور اس کے حواری، ان کو ان کی جو تھے نا ان کے برے اعمال نے ان کو گھیر لیا. النَّارُ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا، صبح شام آگ کے اوپر پیش کیے جاتے ہیں. اور جب قیامت آئے گی یہ اور اس کے سارے کنبے کو، قبطیوں کو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک سخت ترین عذاب کے اندر مبتلا کریں گے. دیکھنے میں تو فرعون جو ہے وہ جو ہے نا وہ اس کی ممی جو ہے نا وہاں پہ پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ڈیڈ باڈی ہے، اس کا جو ہے نا گوشت پوشت ابھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سلامت رکھا ہوا ہے، تو دیکھنے کو وجہ سے لیٹا ہوا ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ یہ صبح بھی آگ میں ہے، شام کو بھی آگ میں ہے. کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ غلط فرماتے ہیں؟ اب وہ جسد ہے، لیٹا ہوا ہے، لیکن آگ کے اندر ہے. قرآن اس کے اوپر دلائل پیش کرتا ہے وہ آگ کے اندر ہے. تو بیسیکلی اس کے جسد کو اس کے روح کے ساتھ ملا کر جب عذاب دیا جاتا ہے تو اس کو محسوس ہوتا ہے. عقلی دلیل یہ ہے کہ اگر آپ سوئے ہوں اور آپ کو خواب آئے اور خواب میں آپ کسی تکلیف میں، کسی عذاب میں مبتلا ہے، آپ کو اس کی تکلیف جو ہے نا محسوس ہوتی ہے نا، اور ساتھ جو آپ کے ساتھی لیٹا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، یا آپ کی کوئی مسز ہے وہ آپ کے ساتھ لیٹی ہوئی ہیں، ان کو تو نہیں پتہ لگے گا کہ یہ خواب کے اندر یہ تکلیف میں ہے، ٹھیک ہے. حالانکہ what happens، آپ تکلیف میں ہوتے ہیں، آپ مشقت میں ہوتے ہیں، اور آپ کا دل کر رہا ہوتا ہے کہ فوری طور پہ میری آنکھ کھل جائے، ٹھیک ہے، آپ سے وہ تکلیف برداشت نہیں ہوتی. لیکن ساتھ جو کوئی بیٹھا ہوا ہے یا کوئی ساتھ آپ کے ساتھ ہے وہ یہی سوچے گا، سمجھے گا یہ تو آرام سے سویا ہوا ہے، اس کو تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے. اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ روح کو جسد کے ساتھ ملا کر عذاب دیتے ہیں. یہ قیامت تک کا عذاب ہے، ٹھیک ہے نا. اور قیامت کے بعد جو ہے پھر ایک بہت بڑا عذاب جو ہے وہ انسان کو جو ہے نا اللہ کے سامنے پیش ہو کر جو ہے نا حاضری دے کر اپنا نامہ اعمال ہاتھ میں لے کر یا وہ جنت میں جائے گا یا وہ جہنم میں جائے گا. تو اپنی روح کو پاکیزہ کیجیے، ذکر کے ساتھ کیجیے، اس کی خوراک دیجیے، ٹھیک ہے نا، تاکہ یہ جو روح ہے یہ جو ہے ایک ایسی بھی روح ہے نا شہیدوں والی. ہاں جی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں نا ان ربہم یرزقون، ٹھیک ہے نا. یہ شہیدوں کے بارے میں 2 آیات ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. اللہ کہتے ہیں وہ روحیں جو ہے نا، وہ جو بندے جو میرے راہ میں جو ہے نا جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گیا، مطلب شہید ہے،
تو وہ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جزا کیا دیتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جزا یہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ ایک دفعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربہم یرزقون، اپنے زندہ ہیں، مرے نہیں ہوئے، ٹھیک ہے نا، وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے ہاں کھلائے جاتے ہیں۔ وہ کس طرح زندہ ہیں؟ تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ جب اللہ نے کہہ دیا تم شعور نہیں رکھتے، ٹھیک ہے نا، تو پھر ہمیں اس کی ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ محدثین مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے روحوں کو نا وہ جنت الفردوس میں چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور وہ سبز رنگ کی جو قندیلیں ہوتی ہیں نا اس کے اوپر جو ہے نا وہ جو جاتی ہیں روحیں جو ہے نا، ان کو پھر وہ جسد دیتے ہیں پرندے کا، ٹھیک ہے نا، وہ روحیں پرندے کے اندر، نیک روح ہوتی ہے نا، پاک روح ہوتی ہے نا، وہ اس پرندے کے جسم کے اندر جو ہے نا سرایت کرتی ہے، تو وہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت کا میوہ ان کو کھلاتے ہیں، اس طرح ان کو کھلایا جاتا ہے، اس طرح وہ زندہ ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں انہی میں سے کر دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔